جب بات کرتا ہے اور جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ انگیجمنٹ رسپانس اور آڈینس کو دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ میری زندگی میں جو میرا بولنا کام ہے، میرا پروفیشن ہے، عمران بھائی ہے، روز میرا اڑنا بچھونا زندگی بولنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن میری زندگی کی شاید 1 2 3 ایسی اسپیچز یا تقاریر ہوں گی جس میں میں نے کسی مقرر کو زبان سے بات کرتے نہیں دیکھا، میں نے اس کی روح کو بولتے دیکھا ہے۔ اور ان 3 تقاریر میں سے ایک تقریر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سنی ہے جو عمران ریاض خان کی ہے۔ پتہ نہیں آپ لفظ سنتے ہیں، جملے سنتے ہیں، جملوں کی ساخت کو سنتے ہیں، میں بڑا ایک حساس سا شخص ہوں، میں نہ چاہتے اس اپنی حساسیت کی وجہ سے تنگ بھی بہت ہوں، لیکن میری حساسیت میری طاقت ہے، اور وہ حساسیت میری اتنی بڑی طاقت ہے کہ بعض اوقات میں کسی چیز کو دیکھتے ہوئے، کسی کے درد کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے وہ واقعہ میرا واقعہ ہے۔ میں کوئی حساس ایموشنل سی مووی بھی نہیں دیکھ سکتا، دیکھوں تو اس مینٹل ٹریپ سے نکلنے کے لیے مجھے کچھ دن چاہیے ہوتے ہیں۔ بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، یہ میں بڑا اس وقت وہ سچی بات ہے، میرے جیسا بولنے والا بندہ رک کے بول رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ابھی میں نے سنا اور میری روح نے سنا، اور میرا یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ جب بھی زبان بولتی ہے کان سنتا ہے، جب بھی عمران بھائی روح بولتی ہے نا تو روح سنتی ہے۔ یہ کمیونیکیشن ایک کمال کمیونیکیشن ہے دنیا میں۔ جب بھی دل بولتا ہے دل سنتا ہے، زبان بولتی ہے کان سنتا ہے، روح بولتی ہے تو روح سنتی ہے۔ تو ابھی جو میری روح نے سنا، یقیناً یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا وہی ایکسپیرینس شاید جو میرا ہوا کہ میری زندگی کی یہ آج، عمران بھائی آپ کو بہت دفعہ سنا، میں نے ٹی وی پہ بھی سنا، لیکن آج میرا یہ ماننا ہے کہ جو میں نے آپ کو سنا اور جو محسوس کیا اور جو آپ کی آنکھوں میں دیکھا اور جو ان آنکھوں میں جھانک کے بڑا اندر جا کے دیکھا، خدا قسم آپ کی روح بول رہی تھی۔ یہ آپ کا لاجک نہیں تھا کوئی، یہ آپ کچھ اور تھا، وہ کنیکشن تھا جس کے ذریعے آپ نے بات چیت کی ہے۔ حضور والا میرا موضوع اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اور مجھے رعایت دے دیجیے گا مجھ سے پہلے، کیونکہ میرا مقرر میرا بھائی، اس سے میرا بڑا لاڈ ہے، بڑا ایک بڑا ہمیں دعوے کا ہمارا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے۔ وہ میں پہلے ہی مان جاتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کی تقریر ایسی تھی جیسی تقریر اور جیسی تعریف میں کر چکا ہوں، میری تقریر کو رعایت دے دیجیے گا، میری نالائکیوں کو بہت سی رعایت آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ میں اتنی اچھی بات نہیں کر سکوں گا، شاید میں اس کیفیت کے مقام پہ نہیں پہنچ سکوں گا، لیکن کیونکہ حکم ہے، میں ترتیب کے اعتبار سے میں نے بات کرنی ہے، اور میری بات کو سن لیجیے گا۔ حضور والا ابھی تک دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں انسان کیا ہے، انسان کس طرح کا ہے، اور انسان کی جبلت اور مزاج کیا ہے، اس نالج کے 2 سورس ہیں۔ اس کا ایک سورس اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی کے قریب ہے، اور یہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری جس کو 5000 سال کی تاریخ کہتے ہیں، اور آرکیولوجسٹ اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں، تو یہ صدیوں کے انسان کو اس کی اشیاء کو نکال کے کبھی موہنجو داڑو میں، کبھی ہڑپا میں، کبھی پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کر کے یہ ڈھونڈتے ہیں کہ انسان جو صدیوں سے اس دنیا پہ ہے وہ کیا ہے۔ یہ آج کے انسانوں پہ بھی یہ اسٹڈی کرتے ہیں، معاشرے کرپٹ کیوں ہوتے ہیں، یہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہوتی ہے اس کی وجہ پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ عمران بھائی میرا میتھ نہ کلیئر ہوا دنیا کے کچھ ملک دیکھ کے، میں دنیا کے کئی ایسے ممالک گیا جو معاشی طور پہ پاکستان سے بدتر حالت میں تھے، لیکن وہاں پہ کرپشن نہیں تھی، وہاں پر لا انڈیکس، ایک قانون کی ٹرم ہے لا انڈیکس، وہ لا انڈیکس پاکستان سے بہت بہتر تھا۔ کل رات کو میری فاؤنڈیشن میں ایک تقریب تھی جس میں ایک سابقہ جج صاحب کی کتاب کی تقریب پذیرائی تھی،
لہٰذا فاؤنڈیشن میں کچھ 40 کے قریب ججز موجود تھے، اور ایک مقرر نے ایک جملہ بولا کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان قانون کے امپلیمنٹ کے اعتبار سے جو نیچے بنتی ہے لسٹ، نمبر 1 نمبر 2 کرتے کرتے دنیا کے نچلے 10ویں جا کے درجے پہ پاکستان ہے۔ اب یہ بات کیونکہ میں نے وہاں سنی تو میں نے کوٹ کر دی، اگر غلط ہوتی تو ججز کہتے کہ غلط کیا ہے، انہوں نے بھی سن لی۔ میں یہ سمجھتا تھا ایک عرصہ، یہ میرا مت تھا کہ انسان کرپٹ ہوتا ہے جب وہ غریب ہوتا ہے، یعنی غربت ایک سورس ہوتا ہے کرپشن کا۔ لیکن جب میں نے انسان کیا ہے اس کا ایک سورس میں نے بتایا، اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی میں نے پڑھی، اور دوسرا سورس انسان کیا ہے اس کے لیے میں نے پڑھا کہ انسان کو بنانے والے نے کیا بتایا انسان کیا ہے، خالق نے قرآن میں کیا بتایا انسان کیا ہے۔ تو میرے پاس 2 سورس ہو گئے، ایک ہسٹری کی اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی، اور دوسرا قرآن سورس ہو گیا۔ میں اس سارے مطالعے ایکسپوئر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کا کرپٹ ہونا، پہلے ڈیفینیشن آف کرپشن بھی کر لیں۔ ہماری انڈو پاک میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کوماز میں اگر کرپشن لکھا جائے تو اس کے معنی بے شمار ہیں، اس کے معنی بے شمار ہیں۔ میں اس وقت جس کرپشن کی بات کر رہا ہوں اس کرپشن کا مطلب فائنینشیل کرپشن، میں اس کو کوماز میں کر کے یہاں روک دیتا ہوں۔ کرپشنیں کئی طرح کی ہوں گی لیکن میں فائنینشیل کرپشن کی بات کر رہا ہوں۔ ساری کی ساری اینتھروپولوجی، سائیکالوجی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق غربت کے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اس کا ثبوت مجھے ملا جب میں کہیں دنیا کے ایسے ممالک میں گیا جو معاشی لحاظ سے پاکستان سے زیادہ بدترین حالت میں تھے، اور واقعی وہاں پر لا انڈیکس پاکستان سے بہت بہتر تھا۔ میں آپ کو مثال پیش کر دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک ملک ہے جس کی پراپرٹی بہت مہنگی ہے، عمران بھائی، اس کے جو اپارٹمنٹس ہیں نا، اس میں کسی آپ ایک ٹال بلڈنگ کے 30th فلور پہ ایک اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک کا نام ہے ہانگ کانگ، ہانگ کانگ، اور یہ کلونیل رہا ہے، کلونیل ٹائم سے گزرا ہے، اور اس کے باوجود دنیا کی مہنگی ترین پراپرٹی آج بھی جو ٹاپ 10 کنٹریز ہے اس میں ہانگ کانگ شامل ہے۔ ہانگ کانگ میں لا انڈیکس جو ہے وہ کہاں پر ہے جی؟ فور یور ویری کائنڈ انفارمیشن 91 لا انڈیکس ہے آؤٹ آف 100۔ کہاں پر ہے جی؟ 91 کا مطلب ذرا سمجھیے گا۔ میں ہانگ کانگ میں جب تھا آج سے 5 سال پہلے فیملی کے ساتھ میں گیا ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 2 بڑے بیٹے اور چھوٹی بیٹی۔ جو بیٹی تھی اس کی عمر تھی 1.5 سال، لہٰذا ہم پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کچھڑ، یعنی جس بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ کچھڑ۔ اور میں 3 بچے 5 لوگ ہم اگر کھڑے ہیں اور ٹیکسی کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ٹیکسیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے 4 اور 5، یعنی آپشن ہے 4 بیٹھ سکتے ہیں یا 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پاکستانی حساب سے یہ سمجھ رہے ہیں ہم کتنے، ہم 5 ہیں کہ 4 ہیں؟ ہم 4 ہیں، کیونکہ وہ تو کچھڑ ہے، لہٰذا ہم 4 والی کو روک کے کہہ رہے تھے کہ بالا ہے۔ اچھا، وہ اب ہمیں تو ان کی لینگویج نہیں آتی تھی، تو وہ ایک برا سا منہ بنا کے ہمیں کہتا تھا نو 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 نو، یہ سمجھ لیں، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ہم کہ نکی جی دے ہے یعنی یہ کہڑی وڈی کچھڑ ہے تینوں چک کے تے چولی چی پانا ہے؟ نو، ہمیں آخر کار بٹھایا تو ایک ایسی ٹیکسی میں بٹھایا، بیٹھنے کی اجازت ملی جس پہ کیا لکھا ہوا تھا، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کچھڑ بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک فرد ہے۔ قانون کا امپلیمنٹ کا لیول یہ ہے کہ ٹیکسی کے اندر بیٹھنے کے لیے اگر اوپر 5 لکھا ہے تو 5 بیٹھ سکتے ہیں، 4 لکھا ہے تو 5۔ ہمارے ملک میں کیا ہے؟ ابھی میں مال روڈ سے آ رہا ہوں، میں ایوان اقبال سے لیکچر دے کے آ رہا ہوں، تو میں نے ایک موٹر سائیکل پہ 4 مشٹنڈے دیکھے ہیں، کوماز میں مشٹنڈے۔ میں مشٹنڈے کا ورڈ کیوں بول رہا ہوں؟ سب سے بڑا ظلم موٹر سائیکل پہ تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چیخیں مار رہی تھی، چیخیں نہیں، میں نے کہا کہ اللہ دا واسطہ جو میں CD70 ہاں، میرے حالت رحم کھو، اور وہ مشٹنڈے بیٹھ کے اس کو بگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسی دور جانا ہے۔